اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاک ہے سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیرت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ، اور یہ کئی دن چلے گا۔ یہ جو سیریز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لائف، ان کے پیدائش سے پہلے کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے تک ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ دیکھیے، تھوڑا اگر میں بیک گراؤنڈ دوں کہ سیرت جو ہے بہت سارے لوگوں نے سیرت لکھی ہے، اس پہ کمنٹ کیا ہے۔ لکھی کیا مطلب کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایونٹس جو ان کی لائف میں ہوئے ہیں، جو اوریجنل سورسز میں موجود ہیں، ان کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، بٹ جو کمنٹیٹر ہوتا ہے، جیسے قرآن پہ بھی کتنی ساری کمنٹریز ہیں، کتنی ساری تفاسیر ہیں قرآن شریف کے اوپر، تو اس میں بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو جو انڈرسٹینڈ آتا ہے، جو اس کا انالیسس ہوتا ہے، وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے۔ ماڈرن ٹائمز میں جو ہے جتنا فرقہ واریت پھیلی ہے، تو کئی بار سیرتیں بھی جو ہیں تھوڑے فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کری گئی ہیں کہ اگر کوئی ایک فرقے کا ہوگا تو وہ دوسرے فرقے کی بات کو دبائے گا۔ جیسے اگر کوئی بہت زیادہ اینٹی کہہ لیجیے ایک فرقے کو ہے، تو اگر ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مانتا ہے، تو دوسرے فرقے والے جو سیرت لکھیں گے اس میں حضرت علی کی باتیں دبا دیں گے۔ اور اس طرح کی چیزیں بھی، مطلب پالیٹکس سیرت میں چل رہی ہے، کافی ٹائم سے چل رہی ہے، اور ایک فرقے والے اس کو بہت اس سیرت کو پروموٹ کریں گے، اسے جو ہے تعریفیں کریں گے اس کی، اور دوسرے فرقے والے بولیں گے کہ انہوں نے گڑبڑ کری ہے، بہت کروشل ایسپیکٹ جو ہیں سیرت کے وہ مس آؤٹ کر دیے ہیں۔ پر خیر، سارے ایسپیکٹ تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی کور نہ ہو پائیں، پر میری نیت جو ہے کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ میں کسی کروشل پوائنٹس کو کھا جاؤں۔ جیسے حضرت علی سے ریلیٹڈ کئی باتیں ہوتی ہیں، بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں، پر کئی بار ان کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ۔ کچھ سیرتوں میں ایسا بھی ہوا ہے، تو میری کوئی ایسی نیت نہیں ہوگی ایسا کرنے کی، اور میں چاہوں گا کہ جو ایکچولی ہماری کتابوں میں باتیں ہیں، جو اوریجنل اسکرپچرز جو ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پرانے، ان میں جو باتیں ہیں میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں، بنا کسی فرقوں کے کلر کو میں اسے رنگے ہوئے، اور جو ہے بنا کسی اس طرح کی پالیٹکس کے۔ تو میں جو ریفرنسز لوں گا، جو ریفر کروں گا، کئی سورسز ہیں جن کو میں ریفر کروں گا، جیسے ابن اسحاق کی جو سیرت ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ہشام ان کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں سمجھیے، ابن سعد، واقدی، امام طبری، ازرقی، سہیلی، یہ بہت پرانی جو ہیں، یہ سمجھیے سیرتیں ہیں، ان میں سے کچھ جو میں نے نام لیے ہیں، اور آف کورس جو حدیثوں کی بھی کتابیں ہیں ان سے بھی میں ریفرنسز لوں گا، اور قرآن بھی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آئے گا ہی آئے گا۔ ایک بیسک ڈفرنس سیرت اور حدیث میں کیا ہے کہ کئی بار لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سیرت اور حدیث میں ڈفرنس کیا ہے۔ دیکھیے، سیرت کا جو روٹ ہے وہ جو ہے وہ سارا ہے، کہ جیسے سفر کرنے والی چیز، کہ کوئی جرنی، تو جو ہم کہتے ہیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب ہوتا ہے دا جرنی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سفر کی سینس میں ان کی زندگی کا سفر۔ اور حدیث جو ہے اسے پہلے روایت کہتے تھے، بٹ جو آج ہم حدیث کہتے ہیں، اس میں اور سیرت میں مین ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اس میں کانٹیکسٹ نہیں ہوتا حدیث میں، کہ کس وقت ہوا، کہاں ہوا، کیا ہوا تھا، بس ایک بات آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو بھائی کون لوگ موجود تھے، کیا ماحول تھا، کس پوائنٹ پہ یہ بات بولی گئی تھی، کس کے لیے بولی گئی تھی، یہ باتیں حدیث میں لیکنگ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سب حدیثیں ایسی ہیں، بٹ بہت جگہوں پہ وہ ڈیٹیلز نہیں ہوتی، اور سیرت میں جو ہوتا ہے وہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے باتوں کا، کہ ایک کے بعد ایک آپ کانٹیکسٹ، اس میں بھی آپ آف کورس شریعت کے پرنسپل سیرت سے بھی نکال سکتے ہیں،
اور حدیث سے بھی نکلتے ہی ہیں آف کورس. پر سیرت میں جو ہوتا ہے کہ اس میں کانٹیکسٹ ہی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ہر بات جو بھی بات ہوگی سیرت میں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوگا کہ یہ ہوا تو یہ ہوا, ایسا کرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کرا. اور حدیث میں بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی, پر کب بولی, ہوا کیا تھا مسجد میں جو انہوں نے یہ بات بولی, وہ باتیں کئی بار موجود نہیں ہوتی ہیں, اور لوگوں کے کیا اس پہ ریاکشنز تھے وہ موجود نہیں ہوتی ہیں کئی بار. تو یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے سیرت اور حدیث میں. تو آج جو ہم فرسٹ ڈے جو ہم کور کریں گے, میری نیت ہے کہ ہم ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. سب سے پہلے آج میری نیت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ تک, ان کی پیدائش جو ہوئی اس پوائنٹ تک جو ہے بیک گراؤنڈ کور کر لوں. دیکھیے بیک گراؤنڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کئی بار لوگ, جب میں نے بھی فرسٹ ٹائم سیرت پڑھی تھی مجھے تھوڑا سا بورنگ لگا تھا بیک گراؤنڈ کو کور کرنا, پر بیک گراؤنڈ ایکچولی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آگے کا جو اس سوسائٹی کی جو سمجھ ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کام کیا, اس سوسائٹی کی سمجھ جب بیک گراؤنڈ ملتا ہے تبھی سمجھ میں آ پاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی کس سوسائٹی میں پیدا ہوئے اور ان کی لائف آج زیادہ گہرائی میں سمجھ پاتا. تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. دیکھیے جب ہم بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اگر ہم بالکل بیک گراؤنڈ سے لیں تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا, فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تھا, ابلیس نے نہیں کیا تھا. اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں, میں ثابت کروں گا, اور وہ ہمارا دشمن بن گیا. اور اسی کے کانٹیکسٹ میں اللہ نے ہدایت دینے کے لیے, گائیڈنس کے لیے, راستہ دکھانے کے لیے, اندھیرے سے روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں بھیجے الگ الگ ٹائم پہ. اور ان سب نے اپنی کمیونٹی کو جو ہے اللہ کی طرف پہنچنے کا, اللہ کی محبت کو پہنچنے کا راستہ جو ہے لوگوں کو دکھایا. اور شیطان جو ہے لوگوں کو اسی چیز میں لگا رہا کہ وہ اللہ کے قریب نہ پہنچ پائیں. اسی لائن میں, اس نوبل لائن میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں پیغمبروں کی. اور ایک وہ بہت امپورٹنٹ, سیدھے آدم علیہ السلام کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ رہا ہوں جمپ لگا کے, وہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھنے کا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے, اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے, اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے. تو اسماعیل علیہ السلام سے تو آئے جو ہیں قریش قبیلہ سمجھیے, اور بھی قبیلے ہیں, پر سمجھیے موٹا موٹا اگر بولیں تو قریش قبیلہ, یا عرب کے لوگ بہت سارے آئے. عرب پہلے بھی تھے, عرب کے لوگ جرہم کہتے تھے ان لوگوں کو. تو جو پریزنٹ ڈے عربز ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو عرب تھے, اس میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے ڈیسینڈنٹس میں تھے. آف کورس انٹر میرج بھی ہوئی تھی سب کی. اور جو دوسرا لائن تھا وہ اسحاق علیہ السلام سے تھا, جو کہ بنی اسرائیل. اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے, تو بنی اسرائیل. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے مل کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا. یہ قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ مکہ کی جو وادی تھی اس میں انہوں نے خانہ کعبہ کو اسٹیبلش کیا, بنایا, اور انہیں دعا کری اللہ اس کو عبادت کی جگہ ایکسیپٹ کر, جو لوگ یہاں آئیں اس کا طواف کریں ان کو ایکسیپٹ کر, اور اس جگہ کو سیف جگہ بنائیں اللہ. اور اللہ نے ان کی دعا قبول کری تھی. اور اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے کہ آگے جا کے جنریشنز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آئے. دیکھیے جب انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, اور یہ جو بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ سمجھیں, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کہ اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا وہ آف کورس ایک خدا کی عبادت کے لیے تھا, پر وہاں پہ جو عرب کے اور لوگ تھے
جیسے جرہم قبیلے کے جیسے میں نے بتایا کہ جرہم قبیلے کے لوگ تھے، وہ حضرت حاجر علیہ السلام کے ٹائم پہ ہی آ کے وہاں بسنے لگے تھے. تو وہ جو لوگ ہیں ان میں یہ بت پرستی موجود تھی، اور پہلے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر لا کے رکھنے لگے، پتھر ہی تو ہیں، اس میں کچھ ہے تھوڑی نا. اور پتھر لا کے پھر وہ جو ہیں جیسے وقت گزرتا رہا وہ آئیڈلز لانے لگے. اور انہوں نے پھر اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں ان کو رسپیکٹ بھی کم شو کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں خود تھوڑی گمراہ ہونے لگی. جب تک وہاں پہ ایک خدا کی عبادت ہو رہی تھی کعبہ میں، تو آتا ہے کتابوں میں کہ یہودی بھی جو تھے وہ یہاں پہ آتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی اس جگہ کا، جیسے زبور میں اور دوسری کتابوں میں بھی اس جگہ کا جو ہے بیان موجود تھا، خانہ کعبہ کا اور عربیہ کا یا مکہ کا. تو یہودی بھی یہاں آتے تھے، پر جب یہاں آئیڈل ورشپ بڑی تھی تو یہودیوں نے آنا یہاں پہ روک دیا تھا، وہ رک گئے تھے پھر آنا. تو جب یہاں بت پرستی شروع ہوئی تھی تو اس دور میں جو ہے اللہ نے جو ہے زمزم کا جو کنواں تھا اس کا ایک نشانی یہ تھی کہ جرہم کے لوگوں میں اور اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں تھوڑا سا جھگڑا کا ماحول ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا خزانہ جو ہے جرہم قبیلے کے لوگوں نے جب ان کو مکے سے نکالا گیا تو انہوں نے اپنا خزانہ جو ہے زمزم کے کنویں میں دبا دیا تھا، اور زمزم کا کنواں بھر دیا تھا، چھپا دیا تھا. اور وقت گزرا کہ ہاں جی کھود لیں گے پھر سے، اور بھی کنویں موجود تھے پانی کا، ایسا نہیں تھا کہ پانی موجود نہیں تھا. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو کسی نے کھودا نہیں، اور وہ لوگوں کی میموری میں سے نکل گیا کہ یہاں پہ کہ اس جگہ پہ زمزم کا جو ہے پانی کا سورس تھا. بس لوگوں کو پتا تھا کہ ہاں جی یہاں پہ تھا، جیسے جیسے جنریشن گزری کہ یہاں پہ تھا کوئی پانی کا سورس، پر پتا نہیں وہ کہاں ہے. اب وہ زمین جو ہے مل کے بالکل سپاٹ ہو چکی تھی. تو جو ہے مکہ کی جو باغ ڈور تھی وہ ایک قبیلہ تھا خزاع، وہ بھی عرب قبیلہ ہی تھا، اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی تھے، جو کہ پہلے یمن مائیگریٹ کر گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے. پر جو خزاع کے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کری تھی اس کو زمزم کو بھی ڈھونڈنے کی، جب ان کے قبضے میں بھی جب یہ آیا تھا. تو جیسے میں نے بتایا کہ جرہم کے قبیلے کے قبضے میں تھا، جب ان کا جھگڑا ہوا ان کے ساتھ بنو خزاع کے ساتھ اور یہ واپس آئے تو انہوں نے زمزم کو بالکل چھپا دیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کری. جیسے جیسے وقت گزرا تو کسی کو دھیان ہی نہیں رہا کہ زمزم کہاں ہے. اور خزاع کے لوگوں نے ایک اور جو کام کیا تھا کہ جرہم کے لوگوں نے تو یہاں بت پرستی لائے ہی تھے خانہ کعبہ میں، انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ان کا جو سردار تھا بنو خزاع کا، وہ جب سیریا گیا تھا تو وہاں پہ ایک کمیونٹی گزری جس کو کہتے ہیں مواب کے لوگ، موابائٹس. تو مواب کے لوگوں سے جو ہے ان کا سب سے بڑا جو بت تھا ہبال یا ہبل، وہ اپنے سفر پہ ہبل کو لے کے آ گیا تھا، اور اس نے بھی خانہ کعبہ میں ہبل کو جو ہے اسٹیبلش کر دیا تھا. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں بھی بت پرستی بیسکلی انٹر ہو چکی تھی. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.